ہماری فلمی صنعت میں عورتوں کو عام طور پر احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا، البتہ بڑی اداکاراؤں کے نام کے ساتھ خوشامد کے طور پر میڈم، بیگم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مگر وہ بھی صرف ان کی موجودگی تک ہی محدود ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں انہیں کن الفاظ اور کن خطابات سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سب میڈمیں بھی خوب جانتی ہیں۔ ایسے میں جب ایک خوبرو اور مہذب و شائستہ نوجوان نے انہیں سماجی طور پر عزت دینی شروع کی تو وہ سب چونک کر رہ گئیں۔ ان کے لیے یہ ایک انوکھی اور اچنبھے والی بات تھی کہ ایک اچھا بھلا خاندانی، تعلیم یافتہ، خوبصورت لڑکا ان کا نام اس قدر احترام اور وقار سے لیتا ہے، جو ان کے خیال میں غیر شادی شدہ بھی تھا۔ میرا خیال ہے کہ فلمی خواتین میں شاہد کی چاہت اور پسندیدگی کے ابتدائی اسباب میں یہ بھی ایک سبب رہا ہے۔ شاہد خواتین کی محفل میں شراب پینے سے گریزاں تھا، اسے ابھی تک اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ محض مردوں کی محفل میں پینے کا عادی تھا، اور اس کی محفل عام طور پر کم معیار لوگوں تک محدود ہوتی تھی۔ خاص طور پر تعلیم یافتہ اور ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی خرابیوں میں اضافہ کرنے میں اس کی اس عادت کا بھی بہت بڑا دخل رہا ہے۔ جب وہ بہت بڑا ہیرو بن گیا اور فلمی صنعت کے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ شراب کی محفل سجانے کو فخر سمجھا کرتے تھے، اس وقت بھی شاہد نے اچھے لوگوں کی صحبت سے گریز ہی کیا، اور اس کے ہم جلیسوں اور مصاحبوں میں برائے نام ہی تبدیلی ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے پیسے سے پیتے تھے، اسے خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے۔ وہ اداس ہو کر اپنی محرومیوں کی کہانیاں بار بار سناتا، اور یہ بار بار اس کے ساتھ اظہار غم کرتے، اسے غم بھلانے کا مشورہ دیتے اور اس کے ساتھ روتے تھے۔ انہی لوگوں کے توسط سے یہ کہانی بعض ہیروئنوں تک پہنچی کہ شاہد دراصل پیار کا بھوکا ہے، اسے ایک چارہ ساز کی ضرورت ہے، ایک غم گسار کی ضرورت ہے جو اس کی محرومیوں کا مداوع کر سکے۔ پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شاہد اپنے نفسیاتی عوامل کے پیش نظر نوعمر و نوخیز لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا۔ پختہ عمر، پختہ کار اور بھرپور عورتیں اس کا مطلوب تھیں، کیونکہ وہ ایک ماں کی کمی محسوس کرتا تھا۔ کہنے کو یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن یہ ایک سچی حقیقت ہے، اور اب تو نفسیات و جنسیات پر دنیا میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ فرائیڈ کا جنسی فلسفہ مغرب میں اسکول کے بچوں تک کو زوالیات ہو گیا ہے۔ ماں سے محروم رہنے والے بچے اپنی محبوبہ میں اپنی ماں کا امیج اور عکس تلاش کرتے ہیں، اور حقیقی طور پر ایسی عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جبکہ لڑکیوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ شاہد کی صورت شکل تو اسٹوڈیو میں خواتین نے دیکھ ہی لی تھی، لیکن بعد میں اس کی پراسرار اور خاموش شخصیت پر پڑے ہوئے پردے بھی ایک ایک کر کے ہٹنے لگے تھے۔ اس کی محرومیوں اور روح کی پیاس کی داستانیں مختلف کانوں تک پہنچ چکی تھیں، مگر اس بظاہر الگ تھلگ بے پرواہ خاموش سے لڑکے سے ملاقات کی پہل کون کرے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ گھنٹی باندھنے کی پہلی سعادت سیما بیگم کو حاصل ہوئی۔ سیما نے فلمی زندگی کا آغاز چھوٹے موٹے کرداروں سے کیا تھا، زیادہ مقبولیت بڑی ہیروئنوں کی قربت پیغام برداری کے ذریعے حاصل کی۔ سیما تیکھے نقوش اور سرخ و سفید رنگت کی ایک خوبصورت عورت تھی، بھرا بھرا جسم، مسکراتا ہوا چہرہ، انداز میں بے باکی، اور پھر زندگی کا تجربہ بھی رکھتی تھی۔ جب وہ فلموں میں آئی تو اس وقت شادی شدہ تھی، بعد میں شوہر سے علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد چل سو چل والا معاملہ رہا، کتنی شادیاں اور کتنے تعلق، اس بارے میں کوئی گنتی نہیں جانتا۔ سیما کا تعلق بھی دوسری ہم اثر ایکٹریسوں کی طرح اس بازار سے ہی تھا، اس لیے اسے کھل کھیلنے کا انداز بھی آتا تھا اور من موہ لینے کا طریقہ بھی۔ چنانچہ سب سے پہلے سیما نے شاہد کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا بیڑا اٹھایا۔ صورت، شکل، جسم، آواز، سبھی کچھ تو تھا، اوپر سے انداز دل نشین۔ اگرچہ وہ شاہد سے عمر میں 15 سال بڑی ہوگی، مگر اس وقت جوانی کا عالم تھا، اس کا شباب پکے ہوئے پھل کی مانند تھا۔ شاہد نے بچنے کی تھوڑی بہت کوشش تو کی، مگر سیما کے تجربے اور پلاننگ نے اسے عاجز کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، ایک دوسرے میں کھو گئے۔ سیما کی آنکھوں کی چمک اور گالوں کے گلاب زیادہ روشن اور سرخ ہو گئے، اس کے قہقہوں میں اور زیادہ گہرائی اور پختگی آ گئی۔ ادھر شاہد کے لیے یہ ایک بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ ایک طویل مدت بعد اسے اپنی کھوئی ہوئی تمنائیں اور گمگشتہ جستجویں حاصل ہو رہی تھیں۔ سیما نے شاہد کی ضروریات کی تکمیل کا بندوبست کر دیا تھا۔ شاہد شروع سے آخر تک ایک خاموش اور پراسرار انسان بنا رہا، اس کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ ایک ایسے شیشے کی مانند تھا
جس کے صرف ایک ہی جانب سے دیکھا جا سکتا تھا، دوسری جانب سیاہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر جھانک کر دیکھنا ممکن نہیں تھا، نہ ہی اس کے اندر آواز دے کر کوئی گونج پیدا کی جا سکتی تھی۔ وہ ایک گمسم شخص تھا، ابو الہول کی طرح خاموش اور فرعون کے مقبروں کی طرح پراسرار۔ اس کی ذات سے صدائے بازگشت کے سوا کوئی اور صدا پیدا نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ وہ خود آواز پیدا کرنے کا خواہاں نہ ہو۔ اسی لیے اس کی فلمی دنیا میں آمد کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ سیما سے محبت کا معاملہ ایک قطرے کی مانند تھا جو ایک عظیم صحرا کے وجود میں جذب ہو گیا۔ شاہد نے کسی جاننے والے دوست احباب، یہاں تک کہ ہم نشینوں تک کو اس راز کی خبر نہ ہونے دی۔ دوسری طرف سیما نے اس قدر خوبرو اور سیراب کر دینے والا تجربہ پہلے کہاں کیا تھا۔ وہ خوشی سے تقریباً دیوانی ہو گئی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو اس پر طاری رہا کرتی تھی۔ پھر عورتوں کی عادت سے مجبور ہو کر وہ یہ راز فلمی سہیلیوں سے چھپا بھی نہ سکی۔ اس طرح لاہور کے فلمی پرستان میں شاہد کے بارے میں پہلی بار یہ خبر نکلی اور ایسی گھومی کہ بڑی بڑی ہیروئنیں بھی دل محسوس کر رہ گئیں۔ شوقین مزاج عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کی خوشبو اور مہک دور ہی سے سونگھ لیتی ہیں، اور پھر یہ خوشبو جنگل جنگل قریہ قریہ پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر شکاری کو پیغام پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح افریقہ میں پیغام دور دراز علاقے تک پہنچانے کے لیے ڈھول کا سہارا لیا جاتا ہے یا آگ جلا کر دھواں نکالا جاتا ہے اور سارا قبیلہ جان جاتا ہے، اسی طرح اس قسم کی عورتیں بھی اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے اپنے طریقے استعمال کرتی ہیں، اور وہ پیغام ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت جلد شاہد کی دل نواز شخصیت سے پڑا ہوا پردہ کم از کم ہیروئنوں کی حد تک اٹھ گیا۔ اب شاہد ایک شکار تھا جس کے چاروں طرف شکاری عورتوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا، جگہ جگہ جال لگائے جا رہے تھے، سرگوشیوں میں اس کے بارے میں داستانیں ایک دوسرے کو سنائی جا رہی تھیں، اس کی خوبیاں اور بیچارگیاں بیان کی جا رہی تھیں۔ ایک طرف اکیلا شاہد تھا اور دوسری طرف ایک غول بیابانی۔ سیما اور شاہد کے پیار کی کہانی شاہد کی حد تک تو پردہ راز ہی میں تھی، مگر سیما نے اسے ساری دنیا میں فاش کر دیا۔ جن لوگوں نے سنا وہ سوچ اور حیرت میں پڑ گئے، ایک اس قدر سیدھا اور شریف شرمیلا نیک سا لڑکا اس قسم کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری طرف ہیروئنیں بھی رازداری میں نوٹس ایکسچینج کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا، وہ بالکل سیدھا تھا، ارے نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ مگر تصدیق میں کوئی دیر نہیں لگی، ایک تو اس لیے کہ عورتیں بڑی آسانی سے دوسری عورتوں کو ہمراز بنا لیتی ہیں، دوسرے انہی دنوں میں ایک اور حادثہ ہو گیا جس نے اس خبر کو علم نشرہ کر دیا۔ ایک روز لاہور کے اخبارات میں ایک مختصر سی خبر شائع ہوئی۔ گزشتہ رات فلم سٹار سیما کی کار کا ایک اسکوٹر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے وقت ایک نئے اداکار شاہد بھی سیما کے ہمراہ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں ہوش میں نہیں تھے۔ ان دنوں لاہور ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا اور فلمی صنعت بھی بہت بڑی نہیں تھی۔ اس خبر نے سارے شہر کو ان حالات سے باخبر کر دیا جنہیں چھپانے کے لیے شاہد اور عام کرنے کے لیے سیما پوری کوشش کر رہے تھے۔ بھائی یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ معصوم شکل لڑکا تو بہت چھپا رستم نکلا، اور سیما کو بھی تو دیکھو، یہ بھولا بھالا لڑکا ہی ملا تھا اسے۔ مرد ہو یا عورتیں، دونوں صورتوں میں ہمدردی کا مرکز بیچارہ شاہد ہی تھا۔ اس طرح شاہد صاحب کیوپٹ کی کمان اپنے کندھے پر رکھے ہوئے بڑی آن بان سے منظر عام پر آئے۔ یہ شہرت اور اسکینڈل تو اس لڑکے کو لے کر ہی بیٹھ جائیں گے، داناؤں کا مشورہ تھا۔ اور کیا بھائی، ابھی سے اس دھندے میں پڑ گیا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ارے آج کے لونڈے کام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تماش بینی کے لیے فلموں میں آتے ہیں۔ دوسرا تبصرہ تھا۔ اس طرح کے تبصرے عام ہونے لگے تو شاہد اپنی شرمیلی اور منکسر المزاج طبیعت کے باعث شوٹنگ سے غائب ہو گیا۔ دراصل وہ شرمندگی کے مارے کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ رات کو نشے میں جو واردات ہو چکی تھی وہ مسٹر ہائیڈ کا کارنامہ تھا۔ ڈاکٹر جیکل تو بالکل بے گناہ اور بے قصور تھا، چنانچہ مسٹر ہائیڈ ہائیڈنگ میں چلے گئے۔ یہاں پر چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہائیڈ یعنی غائب ہو جانا اور لاپتہ ہو جانا شاہد کی فلمی زندگی کا ایک انوکھا اور اٹوٹ حصہ رہا ہے۔ رات کو کہیں جا کر پی لی، صبح آنکھ نہ کھلی، شوٹنگ کے لیے دیر ہو گئی۔ جب ایک شوٹنگ پر تاخیر ہو گئی تو یکے بعد دیگرے 3-4 دوسری شوٹنگیں بھی اپسیٹ ہو گئیں۔ چنانچہ شاہد صاحب بیک وقت تمام شوٹنگوں سے غائب ہو گئے۔ اب فلم ساز، ہدایت کار، ساتھی اداکار، پروڈکشن کنٹرولر لاہور کے سارے نگار خانوں میں فون کر رہے ہیں،
تلاش کر رہے ہیں مگر شاہد صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے میں شاہد کے دو طریقے تھے، یا تو وہ گھر کے اندر چھپ کر کہلا دیتا کہ صاحب گھر میں نہیں ہے، یا پھر رات جہاں گزرتی وہیں پاؤں پسار کر سو جاتا، اسی کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتا۔ بعد میں بعض فلم سازوں نے اسے ڈھونڈ نکالا تو شاہد نے اپنے ٹھکانے بدلنے شروع کر دیے۔ یہ کوئی ڈھنگ کے ٹھکانے نہیں ہوتے تھے، کسی اسسٹنٹ کا کوارٹر، کسی چھوٹے ایکٹر کا گھر، کسی ایکسٹرا سپلائر یا پروڈکشن کنٹرولر کا اڈا، جہاں فلم ساز کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب مشکل یہ تھی کہ اگر ایک فلم ساز کی شوٹنگ پر دیر ہو رہی ہے تو خدا کے بندے دوسری شوٹنگ پر تو آ جاؤ، پھر رات گئے تک باقی کام بھی بکتا دو۔ مگر یہ شاہد کی بھی شرافت اور وفاداری کے خلاف تھا۔ اگر ایک فلم ساز کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں تو دوسرے کے سامنے سرخرو کیسے ہوں؟ شاہد کی شوٹنگ سے غائب ہونے کا طریقہ بھی بہت نرالا تھا۔ جب تک شاہد سیٹ پر موجود رہتا اس سے زیادہ انتھک، محنتی، کام کا شوقین کوئی نظر نہیں آتا۔ فلم ساز رات کے 10 بجے شوٹنگ ختم کر رہا ہے مگر شاہد کا اصرار ہے کہ نہیں، ابھی اور کام کر لیجئے، کچھ باقی نہ رہ جائے۔ وہ کہہ رہا ہے سب کر لیا، اب کل دوسرا سیٹ شروع ہوگا۔ کوئی بات نہیں، دیکھ لیجئے، میں تو رات بھر کام کرنے کو تیار ہوں۔ خدا خدا کر کے شاہد کو رخصت کیا گیا۔ دوسرے دن تمام یونٹ شوٹنگ کے لیے مستعد ہے مگر شاہد کا پتہ نہیں ہے۔ 11، 12 اور پھر 1 بج جائے تو سمجھ لیجئے شاہد اب نہیں آئے گا، اور کچھ نہیں معلوم کہ کتنے دن نہیں آئے گا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب وہ کامیابی اور مقبولیت کی بے شمار سیڑھیاں طے کر چکا تھا۔ فلم ساز ہدایت کار حسن طالق کا شاہد بے حد احترام کرتا تھا۔ ان کے سامنے شراب تو کیا سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ وہ آواز دے کر بلائیں تو دوڑا جاتا اور سامنے کھڑا رہتا۔ ان کے ہر حکم اور خواہش کی شاہد کے لیے تعمیل ضروری تھی، لیکن اس تمام احترام اور بلند مقام کے باوجود شاہد ان کی شوٹنگ سے بھی غائب ہو جاتا اور تیسرے چوتھے دن وہ کہیں سے تلاش کر کے لایا جاتا تھا۔ اب حسن طارق صاحب غصے میں ابل رہے ہیں اور شاہد سر جھکائے آنکھیں نیچی کیے مجرموں کی طرح سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوب گرج برس رہے ہیں، ادھر کیا مجال جو کوئی جواب مل جائے۔ آخر میں وہ جھڑک کر کہتے، جاؤ کل والا ڈریس پہن کر آؤ، اور شاہد سر جھکائے رخصت۔ وہ طارق صاحب کی ناراضگی اور غصے کا برا بھی نہیں مناتا تھا۔ ایک بار حسن طالق کے ایک دوست نے شاہد کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا۔ شاہد نے حسب معمول سعادت مندی اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، جو معاوضہ کہا مان لیا، جو شرطیں بتائیں منظور کر لیں، جو تاریخیں طلب کی وہ دے دیں، مگر وہ اس کے غائب ہونے کی عادت سے خائف تھے۔ چنانچہ طارق صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے، طارق صاحب میں نے شاہد کو اپنی فلم میں لے لیا ہے، اس نے پورے تعاون کا وعدہ بھی کیا ہے، وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے میری خاطر سمجھا دیں کہ میرے سیٹ سے غائب نہ ہو، اور اگر غائب ہونا ہو تو مجھے ایک دن پہلے کم از کم بتا تو دے۔ طارق صاحب ہنسنے لگے، بھائی آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ شخص جو نام کا شاہد ہے بالکل بے بس ہے، اس سے خود اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے۔ رات گئے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے بعد وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، مگر اب میری خاطر میں کیا کہوں اسے، وہ تو میرے سیٹ سے بھی غائب ہو جاتا ہے، دوسروں کے پاس ایک دن نہیں آتا تو میرے پاس 2-3 دن غائب رہتا ہے۔ ایک دن میں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ایک دن غائب ہونے کے بعد تم دوسروں کی شوٹنگ پر دوسرے دن چلے جاتے ہو، میری شوٹنگ پر کئی روز تک کیوں نہیں واپس آتے؟ کہنے لگا، سر بات یہ ہے کہ ایک دن تو میری غلطی سے شوٹنگ لیٹ ہو جاتی ہے اور میں شرمندگی سے نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد میں ڈر کے مارے نہیں آتا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا ڈرتا ہوں۔ طارق صاحب نے اس سے کہا، دیکھو بھائی، اگر میری شوٹنگ سے لاپتہ ہو جاؤ تو پھر ڈرا نہ کرو، کم از کم دوسرے دن تو آ جایا کرو۔ لیکن اس نے لاپتہ ہونا چھوڑا اور نہ ہی ڈرنا ترک کیا۔ ان کے دوست نے سفارش کرانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دراصل ہم درمیان میں ایک اور ہی قصہ لے بیٹھے، مگر یہ بھی شاہد کی شخصیت کا ایک لازمی حصہ تھا، اس کا تذکرہ بھی ضروری تھا۔ ذکر ہو رہا تھا آنسو کے سیٹ سے مارے شرمندگی کے شاہد کے غائب ہونے کا۔ شاہد دوسرے دن نہیں آیا، اور سیٹ پر ہی نہیں، سارے اسٹوڈیو میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ان فکرمند روحوں میں ایک فردوس کی روح بھی شامل تھی۔ سیما کی کہانیاں وہ خود اسی کی زبانی سن چکی تھی، اب تو اخباری ثبوت بھی فراہم ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ بیچارہ واقعی ایک محروم اور معصوم بچہ ہے،
جسے پیار اور ممتا کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر فردوس پہلی بار شاہد کے لیے اداس ہو گئی۔ لوگ سارا دن انتظار کرتے رہے مگر شاہد کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، شکل نظر نہیں آئی۔ شام کو شوٹنگ پیک اپ ہو گئی اور فلم ساز نے اگلے روز کی شوٹنگ کے لیے شاہد کو بہر صورت تلاش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ فردوس بھی خیالات میں گم ممتا کے جذبات کو دل میں سمیٹے گھر چلی گئی۔ اس زمانے میں فردوس اپنے عروج پر تھی، اسے شاہد جیسے اداکاروں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی، مگر معاملہ کچھ اور تھا۔ آج وہ اپنے دل میں اس معصوم بھولے بھالے مظلوم لڑکے کے لیے ایک کشش سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے طور پر پتہ کرایا، سیما سے بھی معلوم کیا، ایک دو جگہ اور کارندے بھیجے۔ ابھی وہ رات کو 10 بجے شوٹنگ ختم کر کے گھر جانے ہی والی تھی کہ ہرکارہ دوڑتا ہوا آیا اور سرگوشی میں خبر سنائی کہ شاہد اس وقت میانی صاحب قبرستان میں ایک تکیے میں بیٹھا ہے۔ فردوس کا نازک دل دھک سے رہ گیا۔ جاڑوں کی اندھیری سرد رات اور قبرستان کی ویران خاموشی، وہ غریب وہاں کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا، کچھ کھایا بھی ہے یا بھوکا ہی ہوگا؟ ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب تھا۔ فردوس اپنے ڈرائیور اور اس شخص کو ساتھ لے کر شاہد کو تلاش کرنے پہنچ گئی۔ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں دن کے وقت بھی جاتے ہوئے بڑے بڑے مردوں کا دل تھہمتا ہے۔ وہ تو اندھیری رات تھی مگر دل کی لگن ہمت بڑھا دیتی ہے۔ فردوس پگڈنڈیوں اور ٹوٹی پھوٹی قبروں سے گزرتی ہوئی اس تکیے پر پہنچ گئی جہاں شاہد نیم مدہوشی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل تنہا تھا، سامنے کٹیا میں ایک چراغ ضرور جل رہا تھا، اس کے سوا ہر طرف خاموشی اور ہو کا عالم تھا۔ اس کے گھنگریالے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، گورے اور ملائم چہرے پر شیو بڑھ آئی تھی، لباس بھی میلا تھا۔ فردوس نے اسے جھنجھوڑا، پکارا، مگر وہ جواب نہ دے پایا۔ فردوس کی ہدایت پر شاہد کو اٹھا کر کار میں ڈال دیا گیا اور قبرستان سے نکال کر شبستان میں پہنچا دیا گیا۔ وہ شاہد اور فردوس کے درمیان پیار کے رابطے کا پہلا لمحہ تھا۔ اس طرح فردوس اور شاہد ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہوئے۔ ان کی ملاقاتیں اور بےتابیاں بڑھتی گئیں۔ فردوس شاہد کے خوبصورت وجود میں کھو گئی، اس کی معصوم مسکراہٹ، اس کی نگاہوں کی شوخی، اس کی سادگی اور بے ساختگی، اس کا روٹھنے کا انداز، سبھی فردوس کے جی کو بہت بھائے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل وہی دوہری شخصیت کی تھی جس نے رفتہ رفتہ فردوس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی اور کے آغوش میں ہو یہ تو وہ گوارا کر سکتی تھی، مگر خود اس کے لیے اپنے قول و فعل پر اس کی بے بسی اور بیچارگی کا فردوس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک رات وہ خوب نشے میں ڈوبنے کے بعد قبرستان جانے کی ضد کرنے لگا۔ رات گئے نشے میں دھت ہونے کے بعد یہ کلائمیکس سین ہوا کرتا تھا۔ وہ روتا تھا، منتیں کرتا تھا، دوستوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کے پیر پکڑتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانا ہے، کوئی اسے وہاں لے بھی جائے تو وہ اپنی ماں کی قبر تلاش کرنے سے قاصر رہتا تھا۔ ایک مدہوش انسان رات کے اندھیرے میں ایک بہت بڑے قبرستان میں کسی پتہ نشانی کے بغیر ایک چھوٹی سی قبر کیسے تلاش کر سکتا تھا؟ اور بعض لوگوں کو تو شبہ تھا کہ اس نے واقعی اپنی ماں کی قبر دیکھی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن شاہد پر اب اس قسم کی دیوانگی کے دورے اکثر پڑا کرتے تھے۔